الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ینگسٹرز کہیں گے یہ کیا چیز ہے، we don't understand what he's talking. لیکن مجھے موضوع ہی ایسا دیا گیا ہے، اور کل سے مولانا عبدالعزیز صاحب انہوں نے مجھے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہے. میں نے کہا آدھے گھنٹے میں تو مشین گرم ہوتا ہے. انہیں کیا پتا پھر کہ اسٹیٹس آف امام ابو حنیفہ کیا ہے، جن کے خلاف زبان درازی کرنا کیا ہے. خیر، پھر بھی اپنے موضوع کو مختصر کرتے ہوئے ضرورت کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. غور سے سنیں. اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا فوکس ہوتا ہے 40 منٹ کا، تو غالباً ہو ہی گیا. تو اب تو خبر نہیں، میں ڈر رہا تھا کہ آپ کا فوکس ہوگا کہ نہیں ہے میری طرف. تو آپ لوگ توجہ سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دونوں سپیکر نے الحمدللہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بہترین انداز میں بہت اچھی باتیں بیان فرمائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع ہے نعمان اور ان کا مقام، اسٹیٹس آف امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ. میری مراد اس سے وہ شخصیت ہے جن کو لوگ امام اعظم کہتے ہیں. میری مراد اس سے وہ شخصیت ہے، نعمان سے مراد میری وہ شخصیت ہے جن کو لوگ امام الدنیا کہتے ہیں. نعمان سے مراد میری وہ شخصیت ہے جن کو لوگ امام شریعت کہتے ہیں. نعمان سے مراد وہ شخصیت ہے جن کو امام اہل حدیث کہتے ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت تفصیل سے یہ باتیں ہیں. نعمان سے میری مراد وہ شخصیت ہے جن کو امام الائمہ کہتے ہیں.
نعمان سے میری مراد وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کو عام کیا، قرآن کے معانی کو عام کیا، احادیث کی روشنی میں مسائل کو ہم تک پہنچایا۔ چاہیے تو تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا جاتا، چاہیے تو تھا ان کی محنت کی قدر کی جاتی، چاہیے تو تھا کہ جتنے کارنامے بڑے بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے انجام دیے، ان کو بہترین سے بہترین تمغے دیے جاتے، بہترین سے بہترین ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے، لیکن جن کے کارنامے اتنے بڑے تھے، ایک طبقہ دنیا میں کھڑا ہوا جنہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کر کے ان کو کافر کہا، ان کو منافق کہا اور بہت برے الفاظ میں ان کو یاد کیا۔ دنیا میں جب کبھی ختم نبوت کا فیصلہ، جب ختم نبوت کے خلاف حملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے علماء دیوبند کو استعمال فرمایا اور ختم نبوت کے اس حملے کرنے والوں کو ختم کیا۔ جب کبھی امہات المؤمنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ ہوا اور صحابہ کرام کے خلاف حملہ ہوا، علماء دیوبند نے جان دے کر ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، جیل میں ایام اور سال برداشت کر کے جان کے نذرانے پیش کر کے ناموں سے صحابہ کا پرچم لہرایا۔ اور اللہ جزائے خیر دے اس مدرسے کے محتمین حضرت مولانا مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء دیوبند ہی ہے کہ انہوں نے بھی اس موضوع کو اہم سمجھا جو آج کل فتنہ عام ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی باتوں کے خلاف اس پر انہوں نے بہت بڑی کانفرنس رکھی۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آنے والے علماء کرام اللہ ان کے خطابات کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے جب بھی ختم نبوت کا ہم پر حملہ ہوا علماء دیوبند اٹھے ہیں، اور جب کبھی صحابہ کرام کے خلاف حملہ ہوا علماء دیوبند اٹھے ہیں، اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان درازی کی گئی، علماء دیوبند اٹھے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہاں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا۔ حدیث امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، مسلم شریف کی جلد ثانی میں۔ یہ آیت کریمہ سورۃ الجمعہ کی جب نازل ہوئی، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا، ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ بھیجے گئے امیین میں قریشیوں میں، ہاشمیوں میں، عرب والوں میں آپ بھیجے گئے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وآخرین منہم، اور بھی لوگ آئیں گے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، معلوم ہوتا بھی وہ آئے نہیں، آنے والے ہیں، وہ بھی مل جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بتائی ہوئی دولت اور سنت اور جتنی بھی شریعت ہے ان کو پھیلانے میں وہ بھی مل جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس سے کون مراد ہے؟ وآخرین سے کون مراد ہے؟ آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا گیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا گیا، آپ خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، بخاری کی حدیث، مسند احمد کی حدیث، موارد الزمان کی حدیث، ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل فرمایا. یہ حدیث ساری حدیث کی کتاب میں موجود ہے، الفاظ مختلف ہے. لو کان العلم عند الثریا ولو کان الایمان عند الثریا ولو کان الاسلام عند الثریا لتناوله رجل من اہل فارس وفي روایت رجال من اہل فارس ومن ابناء فارس. سلمان فارسی تیرے خاندان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اگر یہ علم دنیا سے نکل کر ثریا ستارے پر پہنچ جائے، اگر یہ ایمان نکل کر ثریا ستارے پر پہنچ جائے تو یہ لوگ وہاں سے لا کر دنیا میں عام کریں گے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ سارے جتنے بھی شاگرد رشید ہیں سارے کہتے ہیں یقین کے ساتھ ہمارے استاد جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور اس بات کو شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، ابن حجر مکی نے نقل فرمائی. فرمایا اس سے مراد امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے. امام اعظم تھوڑا سامنے آ جاؤ بھائی، تھوڑا سامنے. اور کم فورورڈ پلیز. اسی طرح بہت جگہ ہے. جزاک اللہ. On my left side, there is so much place. جناب جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Come forward please. امام اعظم امام ابو حنیفہ اگر رجلن ہیں اور اگر رجالن ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ عربی کا تو ذکر آ گیا، امیین میں عجمی کا ذکر ہے، اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ عربی خاندان سے ہے، اصبہی خاندان سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی خاندان سے ہے، مطلبی خاندان سے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ شیبانی خاندان سے ہے. اگر ہے تو عجمی فارس میں سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے. اگر رجلن والی روایت لی جائے اور رجالن والی لی جائے تو اس سے مراد کوئی ایسا امام نہیں جنہوں نے پہلے اپنے سارا مشورہ کر کے ایک جماعت بنائی ہو، مجتہدین کی ایک جماعت بنائی ہو، پھر آگے چل کر تدوین کی ہو. نہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو اکیلے مدون فرمایا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو اکیلے مسائل کو مدون فرمایا، امام احمد بن حنبل کو دیکھو. اگر امام ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 40 بڑے بڑے علماء کا ایک گروپ بنایا اور ان کے ساتھ مل کر تدوین فرمائی، مسائل کی. کون نہیں جانتا امام ابو حنیفہ کو؟ سب جانتے ہیں. مولانا عبد الباقی صاحب چچا وطنی یہ پاکستان والے جانتے ہیں. مولانا عبد الباقی صاحب نے نورانی قاعدہ لکھا. نورانی قاعدہ. How important is this to explain the youngsters who was Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi in this time, in each and every areas. Very very important because they just lesson in uni. And then they come so many cases in front of me. میرے سامنے آ کر کہتے ہیں امام صاحب تو ایسے ہیں، امام صاحب تو ایسے ہیں، امام صاحب تو ایسے. youngsters, we have to explain them in each and every cities who was the imam, who we are, why we call Hanafi, why we call Ahl Sunnah wal Jamaat Hanafi. We have to explain them. مولانا عبد الباقی صاحب نے نورانی قاعدہ لکھا. نورانی قاعدے کے پہلے 2 پیج کے اوپر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تلامذہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نام لکھا. مولانا امین صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ان کے مکتب میں چلا گیا. مولانا عبد الباقی صاحب نے کہا یہ بچہ ہے 8 سال کا ہے. اس کو کھڑا کیا. فرمایا صبح مدرسہ آنے سے پہلے یہ ناشتہ کر رہا تھا اور اس کے نانا ابو بیٹھے بیٹھے فون میں کسی سے کہہ رہے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. یہ بچہ ناشتہ کرتے کرتے اٹھا اور اپنے نانا ابو کو جا کر کہا نانا ابو آپ تو نورانی قاعدہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کون ہے.
8 سال کا بچہ سمجھا رہا ہے اپنے نانا ابو کو. پھر اس بچے نے جو نورانی قاعدے میں پڑھا ہوا تھا اس نے سمجھایا بالتفصیل. کس طرح سمجھایا؟ نانا ابو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حدیث میں امام مالک ہے، اور ان کے شاگرد امام شافعی ہے، اور ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے، اور ان کے شاگرد امام بخاری ہے. پھر آگے چل کر بچہ کہہ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف ہے، اور امام ابو یوسف کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہے، اور ان کے شاگرد امام بخاری ہے. پھر سمجھا رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد ہے، اور ان کے شاگرد یحییٰ ابن معین ہیں، جن کا ذکر مفتی صاحب کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے. کتنی؟ 100,000 حدیث اپنے ہاتھ سے لکھی ہے. اور آگے چل کر خود فرماتے، اٹھا کر دیکھو کنز الحفاظ علامہ ذہبی کی، اس میں لکھا ہے کان یفتی بقول ابی حنیفہ، وہ فتویٰ دیتے تھے. آج تو ایک حدیث یاد ہو جاتی ہے I am something، اور پھر امام ابو حنیفہ پر نمالک علماء پر کیا اور کیا لگاتے ہیں. ایک حدیث کیا کہہ رہے دیکھو، یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں 10 لاکھ حدیث میں نے لکھی ہے، لیکن میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہوں، اور ان کے فتوے سے میں فتویٰ دیتا ہوں. ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے. ایک بچہ سمجھا رہا ہے، ایک بچہ سمجھا رہا ہے. کوئی آسان کام نہیں ہے اتنے بڑے امام پر. بقول عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے کہ میں پہنچا کوفہ پہنچا تو میں نے سارے گاؤں والوں سے جو مسجد میں جمع تھے نماز کے لیے، میں نے پوچھا ان سے تمہارے اس کوفہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب نے کہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. پھر میں نے پوچھا تمہارے کوفہ میں سب سے بڑا متقی کون ہے اتنے بڑے شہر میں؟ فرمایا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. پھر میں نے پوچھا سب سے بڑا عابد کون ہے؟ انہوں نے کہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. پھر میں نے پوچھا سب سے زیادہ علم میں شغل رکھنے والا، شوق رکھنے والا، لوگوں کو ترغیب دینے والا علم کی طرف وہ کون ہے؟ سب نے کہا امام اعظم. میں جیسے جیسے پوچھتا چلا گیا ہر ایک زبان سے یہی بات نکلی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا پھر تو میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ گیا اور میں علم سیکھتا رہا. میں تو شام سے آیا ہوا تھا. کچھ سالوں کے بعد جب میں شام میں پہنچا تو امام اوزاعی وہاں پر موجود تھے، ان کے زمانے کے بڑے محدث. انہوں نے پوچھا عبداللہ کہاں گیا تھا بہت سالوں تک نظر نہیں آیا؟ کہا میں تو ہر جگہ علم حاصل کرنے کے لیے گیا. کہا کوفہ بھی گیا تھا؟ کہا ہاں میں کوفہ بھی گیا تھا. کہا کوفہ میں نے سنا ہے کہ وہاں امام ابو حنیفہ ہے، نعمان ابن ثابت ہے، سنا ہے میں نے کہ وہ دین میں قیاس سے دخل دیتا ہے، وہ یہ ہے. کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا. امام اوزاعی مجھ سے درجے میں بہت بڑے تھے، میں چپ رہا. ظہر کی نماز پڑھ کر جو احادیث میں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھی تھی وہ ساری احادیث اکیلے میں مطالعہ یاد کر رہا تھا. پھر عصر تک یاد کی اور میں چپ چاپ رہا. عصر میں گھر گیا، دوسرے اوراق لے کر آیا جو میں نے سبق میں لکھے تھے، یاد کرتا رہا. امام اوزاعی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا عبداللہ کیا پڑھ رہا ہے؟ لاؤ مجھے بھی بتا. دیکھا وہ الگ سے ایک جگہ پر لے گئے، پڑھنے لگے. بتاؤ یہ کہاں سے لایا تو؟ بتاؤ یہ کہاں سے لکھا ہے تو نے؟ یہ کہاں سے لکھا؟ اس لیے کہ میری زندگی کے مسائل ان چند اوراق سے حل ہو گئے. کئی دنوں سے میں تلاش کر رہا تھا اس کا جواب، مجھے ان چند اوراق میں مل گیا. کہاں سے لایا؟ کہا یہ وہی ہے جن کے بارے میں آپ ظہر کے بعد کہہ رہے تھے. اچھا. فوراً جلدی گئے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ دعا کر رہے روتے ہوئے اللہ میں نے سن کر امام ابو حنیفہ کے خلاف یہ باتیں کہی. اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ تو بہت بڑا امام ہے کہ میرے زندگی کے مسائل سارے حل ہو گئے. ہاں مولانا محمد علی منگیری کا نام سنا ہوگا آپ نے، پاکستان سے. فرماتے ہیں میں جس سال حج کے لیے گیا، بہت کچھ باتیں ہیں لیکن میں گھوم رہا ہے کیا کروں میں. مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے گئے. اس سال مولانا ابراہیم صاحب آروی
جو ہر وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولنے والے، ہر وقت برائی کرنے والے اپنے بیان میں، ان کا موضوع ہی تھا امام ابو حنیفہ، اور اوپر سے ان کا تقیہ کلام ان کو گالیاں دینا تھا، ہر وقت یہی تھا۔ وہ بھی اس سال حج کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن پہلے مدینہ منورہ گئے اور مدینہ منورہ سے پھر مکہ آئے۔ مولانا محمد علی مونگیری صاحب کشف و کرامت آدمی تھے، جن کے واقعات بے شمار ہے، آپ ان کی ہسٹری پڑھو، آپ کو پتا چلے گا یہ کتنا بڑا نیک اللہ کا ولی گزرا ہے۔ مولانا محمد علی مونگیری فرماتے ہیں، میں حجر اسود کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ مولانا ابراہیم آروی میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، حجر اسود کے سامنے، کعبہ کے سامنے۔ میں نے کہا لگتا ہے تو میری ہی صوبے کا ہے، یعنی میری ہی جگہ کا رہنے والا ہے، میں نے سنا ہے تیرے بارے میں کہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت کچھ گندی باتیں بولتا ہے، اس طرح کی باتیں ان سے کی۔ کہا ہاں پھر کیا ہوا، ابھی توبہ کس چیز پر تو کر رہا ہے، کیا ہوا تجھے؟ کہا سب سے پہلے میں حج کے لیے آیا تو میں پہنچا مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں جیسے ہی میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بیٹھا، پہلے پڑھ لیا پھر بیٹھا رہا، درود شریف پڑھتے پڑھتے مجھے آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ ان کے خود کا واقعہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ کارپٹ ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، دانی طرف دیکھو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہے، لیفٹ سائڈ پر پہلے امام ابو حنیفہ ہے، پھر امام مالک ہے، پھر امام شافعی ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل ہے۔ سارے لوگ اندر جا رہے ہیں سرکار کی ملاقات کرنے کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے باہر نکلتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا، مجھے پش کر دیا گیا، نو یو cannot enter inside، نہیں جا سکتا ہے۔ میں پھر رونے لگا، حضرت میرا کیا قصور ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ پھر تھوڑی دیر میں انتظار کرنے لگا، پھر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر ہٹا دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کہہ رہا ہوں باہر سے میرا کیا گناہ ہے؟ آپ نے غصے میں اپنا چہرہ ہٹا لیا، آپ نے ادھر ہٹا لیا، ادھر ہٹا لیا، پھر تیسری بار کہا اب تو رحمت للعالمین ہے، مجھے بتا تو دیجئے میرا کیا گناہ ہے؟ آپ نے اپنی بائیں طرف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور کہا ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہے، ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں۔ یہ کہہ کر فوراً وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تنگ ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف، ایسا گھم گیا، کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن امام تو امام تھے، فوراً کہا ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ میں اندر گیا، اس لیے میں یہاں آیا ہوں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف اب کبھی نہیں بولوں گا۔ ایک آخری بات اور کہہ دیتا ہوں، کیا کریں مجھے چٹھی بھی دے دی گئی، ابھی تو میں شروع ہوگا۔ خیر ایک اور بات سنا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی جنہوں نے تاریخ اہل حدیث لکھی ہے، جس میں انہوں نے علی متقی کنز العمال والے سارے محدثین کا ذکر کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ساروں کا ذکر کیا ہوا ہے اس میں لیکن وجہ کیا ہوئی ان کی تاریخ اہل حدیث کے بارے میں؟ وجہ کیا ہوئی؟ کہا ایک مرتبہ ہمارے یہاں کانفرنس تھا حدیث کے اوپر، تو مجھے موضوع دیا گیا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں، ایمان بڑھتا ہے یا نہیں۔ تو میں اس موضوع پر کتابیں تلاش کرنے لگا، تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھی، وہ تو کہتے ہیں نہیں بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ مجھے قدورت آ گئی، دل میں دشمنی آ گئی، ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ ایک گھنٹے تک میرے دل میں نفرت آنے لگی کہ امام صاحب قرآن کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے لیزدادوا ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، یہ منع کیوں کرتے ہیں؟ میں یہی سوچ میں تھا، حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میرے مطالعے کا قصور ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، امام صاحب کا قصور نہیں تھا۔ میں اپنی ناسمجھی سے امام صاحب کے خلاف دل میں سوچنے لگا۔ جس روم میں بیٹھا ہوا تھا مطالعہ کرنے کے لیے، دین کے 12 بجے ہیں، روشنی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، میرا گھر ایک دم ایسا اندھیرا والا ہو گیا، آہستہ آہستہ ڈارکنس بالکل کالا ہو گیا جیسے رات ہے۔ میں ایک دم سوچنے لگا باہر تو ابھی سورج نکلا ہوا، دین کے 12 بجے، کیا ہو رہا ہے؟ میں اندر گیا، پھر میں نے 2 رکعت پڑھی، میں نے توبہ کرنا شروع کیا، رونا شروع کیا، آہستہ آہستہ وہ اندھیرا ختم ہوا۔
مجھے الہام ہوا، وہ خود کہہ رہے ہیں، تب جا کے انہوں نے تاریخ اہل حدیث لکھی ہے کہ مجھے الہام، مجھے بتایا گیا کہ تو نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ باتیں بکواس بولی ہے، اس پر توبہ کر۔ میں نے توبہ کی، اللہ پاک نے وہ ساری روشنی مجھے عطا فرمائی، پھر میں مطالعہ کرنے لگا۔ اب وہ کیا تھا امام بننے کا؟ امام ابو حنیفہ، آخر ایک منٹ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں برتا نہیں گھرتا نہیں، یعنی ایمان لانے میں انبیاء ہو، صحابہ ہو، تابعین ہو، سب کے لیے ایمان سب برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ انبیاء کا ایمان دو خدا کا ہو یا ایک خدا کا ہو اور دوسروں کا دو خدا کا ہو۔ ایک خدا، آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ، سب ایک ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ اب اس کے بعد بڑھتا کیسے ہے؟ فرمایا پہلے توحید کا ذکر آیا، رسالت کا ذکر آیا، پھر آہستہ آہستہ نماز کا ذکر آیا تو ایمان بڑھنے لگا کہ نماز پر یقین رکھو، ان آیتوں پر یقین رکھو۔ پھر زکات کا ذکر آیا، پھر حج کا ذکر آیا، پھر روزے کا ذکر آیا۔ ان تمام کے اعتبار سے یہ گھٹتا ہے بڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا اس اعتبار سے میری سمجھ کی کوتاہی، میں نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں نے یہ کتاب جو تاریخ اہل حدیث ہے نا، اس میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ کہا میرے پاس سارے وہ لوگ آئے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دیتے تھے، کہا اس قصے کو نکال دو، کتنے پیسے چاہیے، اس کتاب کو نہ چھپاؤ، نہ چھپاؤ، نہ چھپاؤ۔ انہوں نے کہا افتمارونہ، میں نے تو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اس کو کیوں نہ چھپاؤں؟ چھپا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے امام ابو حنیفہ کون ہے۔ خیر مختصر یہی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تو مجھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تقوی والی، قرآن پڑھنے کا اور نماز میں رونا اور کیسے کیسے واقعات ہیں۔ اللہ پاک جو بات کہی گئی میں نے کہی، آپ نے سنی، اور جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابرین کے خلاف زبان درازی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ نہ مہاجرین میں ہوگا، نہ انصار میں ہوگا، نہ ان لوگوں میں جنہوں نے دعا کی ان لوگوں کے لیے، ان میں بھی نہیں، چوتھا درجہ منافقین میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔